میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی فتح بیت المقدس کے لیے گیا تو جب مسلمانوں سے بیت المقدس چھینا گیا تھا تو اس وقت عیسائیوں کے گھوڑے گھٹنوں تک خون میں نبھائے ہوئے تھے، گھٹنوں تک، اور لاشیں اور اوپر سے انہوں نے کر دیا. لیکن جب صلاح الدین ایوبی گیا تو آج سارے ان کے بڑے بڑے اور جناب کروسیڈ کے بڑے بڑے جرنیل سارے آج اس کے سامنے مجرم کی حیثیت سے پیش کیے گئے. سب کے ہاتھ کسی کے پیچھے بنے ہیں، کسی کی آنکھیں بنے ہیں، کسی کی گردن جھکائی ہوئی ہے. حضرت صلاح الدین ایوبی نے فرمایا اللہ تسریب علیکم اليوم، میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے لگا ہوں فتح مکہ والے دن، جاؤ سب کو معاف کر دیا. لیکن جب وہ برنس آیا نا سامنے، فرمایا تو نے کہا تھا نا بلاؤ محمد کو، تو آ جا، تیرے لیے معافی نہیں ہے، تیرے لیے تو میں یہاں تک آیا ہوں. کوئی ہمیں کہے کہ جناب وہ سستا ہو گیا واپس چلے جائیں، میں نے کہا جھلیا اسی ناموس رسالت واسطے تے تک آئے ہیں، باقی ساری غلط پیچھے، باقی ساری باتیں تو پیچھے ہیں. جس کام کے لیے ہم یہاں تک آئے ہیں انشاءاللہ وہ کام بھی کروانا ہے. اور حضرت صلاح الدین کہتے ہیں جب عیسائیوں کی فوجیں بیت المقدس میں داخل ہوئی فلسطین میں، یروشلم میں، تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنے خون تک ڈوبے ہوئے تھے، اتنا خون بہایا انہوں نے مسلمانوں کا. لیکن صلاح الدین ایوبی جب آیا تو سب کے لیے معافی کا اعلان کیا. اور جب داخل ہو رہا تھا بیت المقدس میں تو مسلمانوں کی ماؤں نے، بیٹیوں نے اپنے سر سے دوپٹے اتار کر صلاح الدین کے جناب ایوبی کے ایسے دف بجاتے ہوئے، جیسے طلع البدر علینا پڑھا تھا نا حضور کی آمد پر کہ آج حضور کا غلام آیا ہے، پھر اسلام کا جھنڈا لے کر بیت المقدس میں انہوں نے اپنے سر کے دوپٹے اتار کر جناب صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے پھینکے اور استقبال کے لیے. تو صلاح الدین ایوبی نے ایسے لگامیں کھینچ لی اور دوپٹہ پکڑا واپس اور ایسے چوم کے کہنے لگا ان کی عزتیں تو ہم اور بڑھانے کے لیے آئے ہیں، پاؤں کے نیچے رودنے کے لیے نہیں آئے. یا اللہ ہمیں کوئی عافیہ صدیقی کے لیے صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران نصیب پر، اور جو امت کی بیٹیوں اور ماؤں کے لیے اتنی غیرت رکھے. ناموس رسالت کا کام پہلے کیا، برنس کا سر پہلے اتارا، اور ایسے نہیں اتارا، تاریخ میں بڑی مزدار بات لکھی ہوئی ہے. جب برنس سامنے لایا نا فرمایا اس کے ہاتھ کھول دو، اس کے ہاتھ کھولے ڈھیلے کیے، فرمایا پوری فوج کو بلاؤ اور پوری فوج اس پر تھوکے. جب وہ پورا تھوکوں سے نہا گیا تو کہا اب اس کا سر قلم کر دو. یہ ہے تاریخ، یہ ہمارے بڑوں کی بات. فلسطین اسی وقت وہ آدمی ہی فتح کر سکتا ہے اور وہ شخص ہی اس کے اندر اسلام کا پرچم لہرا سکتا ہے جو پہلے ناموس رسالت پر پہرا دے گا. صلاح الدین ایوبی اس غرض سے کیا تھا کہ اس نے حاجیوں کے قافلے کو کہا تھا دلونی علی محمد، بلاؤ اپنے نبی کو، کہاں ہے تمہارے نبی؟ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا دیکھ میں حضور کا نائب بن کر آیا ہوں، حضور نے اپنے غلام کو چنا ہے، اب بتا سامنے. اس نے کہا معاف کر دو. فرمایا نہیں، گناہگار کے لیے معافی ہے، یہ سارے گناہگار کھڑے ہیں، غدار کے لیے معافی نہیں ہے. آج بھی اور یہ یاد رکھنا تاریخ گواہ رہے گی، گناہگار کے لیے ہمیشہ معافی ہوگی، غدار کے لیے معافی نہیں ہے. جب وہ احمد شاہ ابدالی کی جنگ ہوئی نا مراٹھوں کے ساتھ تو احمد شاہ ابدالی نے ابراہیم گاردی کو پیغام بھیجا. اس نے کہا دیکھ یہ کفر اسلام کی جنگ ہے تو آجا ہماری طرف، بے شک تو ان کی طرف سے نہ لڑ، ہتھیار نیچے کر لے، تو ان کی طرف سے نہ ہماری طرف سے لڑ، اگر نہیں لڑنا تو ہمارے پاس آ جا. تو اس نے کہا نہیں میں نے مراٹھوں کا نمک کھایا ہے، اور مراٹھوں کے پاس بڑی فوج تھی لیکن اللہ کی شان، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجم چیز ہے لذت آشلائی. پوچھتے ہیں جی کراچی سے چلے ہیں جہاں تک، کون آپ کو فنڈ دے رہا ہے؟ میں نے کہا دو عالم سے کرتی ہے بے گائی. اور چلے ہو یہ کوئی بیانیت ہے یا بساں دی وجہ نہ نہیں آ رہے، یہ جذبہ ایمانی دی وجہ نہ آ رہے. دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ تعالیٰ نے احمد شاہ ابدالی کو مراٹھوں کے مقابلے میں فتح دے دی. ابراہیم گاردی بھی گرفتار ہو کے سامنے آ گیا احمد شاہ ابدالی کے. احمد شاہ ابدالی نے سب کو یہ کہتے ہیں اسلام معاف نہیں کا، اسلام ہی تو معاف کرتا ہے، ورنہ تو 10 لاکھ مسلمان عراق میں کاٹ دیے گئے، کشمیر میں لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی، اور افغانستان میں 12 لاکھ مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی، لیکن ان ظالموں کا بھی دل بھرا نہیں. برما میں مسلمان بچیوں کے کباب تک بنا کر کھائے گئے لیکن ان کے دل بھرے نہیں. یہ اسلام ہے. جب سامنے قاتل آ جائے تو حضور کی سنت واشی بن عرب کو کہا جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ معاف کیا.
آج وہ سارے آ رہے ہیں جنہوں نے حضور کے اوپر اوجھلیاں بھی پھینکی، حضور کو ہجرت پہ بھی منع کیا۔ آج اب ابو سفیان بھی سامنے آ گئے اور حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ یہ سردار ہیں، سرداری چاہتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا ہم نے اس کو بھی امان دی۔ من دخل دار حکیم بن نظام فہو آمن، فرمایا جو حکیم بن نظام کے گھر داخل ہو گیا ہم نے اس کو بھی امان دے دی۔ جس نے ہتھیار پھینکتی ہے ہم نے اس کو بھی امان دی۔ جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا ہم نے اس کو بھی امان دی۔ جو حرم کعبہ میں داخل ہو گیا ہم نے اس کو بھی امان دی۔ پھر شاعر کہتا ہے فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دی نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ اور یہ اسلام کی روایات ہی ہے۔ ابھی جب کابل میں وہ جناب طالبان آ رہے تھے تو لوگوں نے کہا اب مسلمانوں کا گلا کاٹیں گے، لیکن انہوں نے بھی اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا۔ انہوں نے بھی کہا سب کو معاف کیا جاؤ، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ یہ حضور کا دین ہی کر سکتا ہے، ورنہ تو یہاں صرف ساتھ پر بات آ جائے تو ہر چیز کا بخیا ادھیڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ ہاں ہماری صرف لڑائی اس سے ہے جو ہمارے آقا و مولا کے بارے میں بات کرے گا، جو اسلام کے بارے میں بات کرے گا، جو مقدسات اسلام کے بارے میں بات کرے گا۔ باقی رہی ذات کی بات تو بابا جی فرماتے تھے جس کا دل چاہے ہماری گردن حاضر ہے یہاں سے کاٹ لے گی۔ ہاں بس دین کے معاملے میں کوئی دوسری بات نہیں ہوگی۔ تو یہ ابراہیم گاردی جب آیا نا احمد شاہ ابدالی کے سامنے، تو احمد شاہ ابدالی نے ساروں کو، کسی کو کوئی غدار تھا چھوٹے لیول کا، لیکن یہ کلمہ پڑھ کے اس نے غداری کی اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کی۔ احمد شاہ ابدالی نے اس توپ کے منہ کے آگے بندوایا رسوں سے، اور بدوایا، اور جب توپ کے اندر گولا ڈالا نا توپ چلانے لگے تو اس نے کہا مجھے بھی معاف کر دو۔ اس نے تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا گناہگار کے لیے معافی ہے، خطاکار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ اس لیے ہم پوری سب کو کہتے ہیں غدار نہ بنو۔ اگر غداری ہو گئی تو پھر نہ دنیا میں بچت ہے نہ آخرت میں بچت ہے۔ ہاں گناہگار تو ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوم افسا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ ہوا۔ اور فقط اتنا سبب ہے انعکاس بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں الحمدللہ ہم تو ہیں ہی صبح شام ان کی محبت لیے ہوئے چل رہے ہیں، اور اسی طرح چلتے چلتے یہ قافلے اس لیے چلاتے ہیں کہ منظر بن جائے، اور قیامت والے دن بھی منظر بنے۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا روان۔ ہاں وہ منظر دیکھنے والا ہوگا جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوں گے، 1,24,000 پیغمبر ساتھ ہوں گے، پھر صحابہ ساتھ ہوں گے، ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، علی بھی ہوں گے، عشرہ مبشرہ بھی ہوں گے، سعد بھی ہوں گے، سعید بھی ہوں گے، طلحہ بھی ہوں گے، خالد بھی ہوں گے، سب کی زیارت بیک وقت ہو رہی ہوگی۔ پھر سارے ائمہ بھی ہوں گے، امام اعظم بھی ہوں گے، امام شافعی بھی ہوں گے، امام احمد بھی ہوں گے، امام جناب مالک بھی ہوں گے، سارے ہوں گے۔ پھر جناب حضرت مجدد الفسانی بھی ہوں گے، پھر امام محمد رضا بریلوی بھی ہوں گے، اور اس طرح پھر ہمارے بابا جی بھی ہوں گے، اب پیچھے ہم بھی ہوں گے، اور قافلہ چلے گا، ہم سوئے حشر چلیں گے قافلہ سالار کے ساتھ۔ اور جناب سارے بزرگ ہوں گے، حضور داتا علی اجمیری بھی ہوں گے، خواجہ اجمیری بھی ہوں گے، حضور غوث پاک بھی ہوں گے، بابا فرید بھی ہوں گے، یہ سارے ہوں گے بیعت وقت، اور ہم پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے چل رہے ہوں گے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے چائے ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں۔ ہاں ہم مسکینوں کو بھی جو لبیک کہہ رہے ہوں گے ان کا بھی تو پھر اپنا منظر ہوگا نا، انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ۔ وہاں پھر غازی علم الدین بھی ہوں گے، ممتاز قادری بھی ہوں گے، ہاں جی، اور غازی عامر شہید شیمہ بھی ہوں گے، اور جناب حضرت محیصہ بھی ہوں گے، اور جناب بڑے ہر چیز وہاں ہوگی، حضرت ابو ذر غفاری بھی ہوں گے، حضرت امیر حمزہ بھی ہوں گے وہاں پر۔ آپ بڑا منظر بنے گا، اور پھر ہم یہ کہتے ہوئے جائیں گے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ امرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور ہم بھی سنیں کہ مظہر کوئی ناتے رہی، وہاں حضرت حسان سے بھی ملاقات ہو جائے گی، اور ہم عرض کریں گے سنایا آج ذرا واسن من کا لم ترکت کو عینی، ہے جی، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاءُ۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ سے بھی ملاقات ہو جائے گی، اور ہم کہیں گے آج ذرا سنائیں خلو بر الکفار عن سبیلی،
अल-यौम नदरिबुकुम अला तंजीली। और फिर हजरत अबू दुजाना से भी जनाब मुलाकात हो जाएगी। हम कहेंगे जरा आज वो अशार हमें सुनाए जो हमारा बाबा हमें सुना कर गया कि हुजूर के सामने आपने पढ़े थे। आज सुनाए अनल्लज़ी याहदरनी खलीली वनहनु बिस्सफ़खिल नखीली अल्लाह को मत्तहर फिल क़य्यूली अदरिबु बिसैफिल्लाहि व रसूल। बड़ा मंजर होगा वहाँ पर इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन भी होंगे, इमाम हसन भी होंगे। बड़ा मंजर होगा इंशाअल्लाह। और हमारे सर झुके होंगे जब अब निदा आएगी कि सब आलियान माशर झुका लो सर, यहाँ से इमामुल अंबिया की साहबजादी गुजरने वाली है। तो फिर हम दुनिया में नाम सुन के सर झुकाते हैं, वहां जब लबों पर फरिश्तों के नाम आएगा या फरिश्ते नाम पुकारने की कोशिश करेंगे, हमारे सर पहले झुके हुए हों। ऐसे मंजर से हम चलेंगे, हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ इंशाअल्लाह। और रही बात दुनिया में जीना है तो हुजूर की गुलामी में जीना है, बस हुजूर के साथ मोहब्बत के साथ जीना है बस। और बाबा जी बता कर गए हैं कि कैसे जीना है कि रूह जब मेरी पैराहने खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आए ओ मेरा फकीर।